السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اطہر بھائی خیریت؟ پہچان لیا آپ نے؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی فرمائیے۔ ہمارے بھائی بھی آئے ہوئے تھے، افضل حسین صاحب، تو انہوں نے بھی آپ کا تذکرہ کیا۔ کون آئے ہیں؟ ہمارے بھائی بڑے بھائی ہیں نا، افضل حسین وہیں رہتے ہیں ہاں نا، جی جی جی۔ یہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تذکرہ کر رہے تھے، اچھا اچھا۔ ملتے رہتے ہوں گے وہ آپ سے۔ ہاں ہاں جی جی، ملاقات ہوتی ہاں، رہتی ہے۔ تو کچھ خاص وہ دیوبند کے علماء کی کارکردگی تو بتا دیں، شروحات وغیرہ تفسیریں، تاکہ میں چینل پہ ڈلوا دوں گا۔ وہ تو اظہر میں نے شمس ہے۔ نہیں آپ بتا دیں 15-20 منٹ، تاکہ عوام تک پہنچانا ہے نا یہ، تاکہ یہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو طرح طرح سے، عشق رسول کی بھی کچھ باتیں، سنت رسول کی باتیں، تاکہ ان لوگوں کے اندر سے غلط فہمیاں دور ہوں عوام میں سے۔ عوام میں جانے کیا کیا گھسڑ رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ہاں میں نے بتایا تھا، میں وہی سنا براولک صاحب ہردوئی والوں کے، میں کہ مدرسے میں رکا ہوں، میں کہ وہاں پر تختی لگی ہوئی تھی کہ 80 بار وہیں بیٹھے بیٹھے درود پڑھے ہر طالب علم، عصر سے مغرب کے بیچ میں کہ اتنے کم وقت میں بھی 80 بار درود پڑھواتے تھے، جی اور وقتوں میں کتنا پڑھواتے ہوں گے، پھر ہر سنت پہ عمل کرواتے تھے۔ جی تو یہ نہیں کہ وہ خانوی صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا یہ عمل تھا۔ جی ہاں ایسے ایسے عالم ہوئے ان کے، دیوبند کے عالموں میں بڑے بڑے عالم بعمل ہوئے۔ صحیح۔ اب آپ نے تو زیادہ دیکھے ہوں گے، اب آپ بتائیں تو میں اسی حساب سے لوگوں تک پہنچا دوں گا کہ ہمارے استاد رئیس العلماء، استاد العلماء مفتی اعظم مدِ مفتی رئیس احمد خان صاحب نے یہ تذکرہ فرمایا علماء دیوبند کا۔ میں نے آپ کے بارے میں بتا رکھا، میں کیا کہ 2 بار تفسیر سنا دی ہے مکمل، جی جی الحمدللہ۔ تیسری بار یہ شروع کی ہے، جی تیسری ہاں، بار 15 پارے ہو گئے تیسری بار کے بھی۔ تیسری بار کے 15 پارے ہو گئے۔ سلطانیہ مسجد میں سنا رہے ہیں حضرت تیسری بار، ساجدہ سلطان ساجدہ سلطان میں تیسری بار سنا رہے ہیں، 15 پارے ہو گئے، 2 بار مکمل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک بار تو میں ہی شریک تھا، جس میں حضرت قاضی شہر عبداللطیف صاحب آئے تھے کبیٹ والی مسجد میں۔ جی 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 جی، اس آپ میں تو صاحب پڑھتے تھے شاید۔ ہاں جب میں پڑھتا تھا، جب وہ اس میں جی شریک ہوا تھا میں۔ جی ہاں، مولانا لقمان صاحب، حبیب ریحان صاحب، سبھی لوگ تھے۔ ہاں سبھی لوگ تھے، اچھا حاجی رضوی صاحب تھے۔ ہاں کافی مجمع بھر گیا تھا، اچھا خاصا مجمع بھر گیا تھا ماشاءاللہ۔ تو میں یہ سب تذکرہ کرتے تھے، میں کہ بھوپال میں نواسی مسجدوں میں کیا وہ آئیے پوری لسٹ موبائل نمبر کے ساتھ، مفتی عبد الرحمان صاحب نے بھیجی تھی، ندوی ہیں مفتی عبد الرحمان ندوی۔ ہمارے شاگرد ہیں۔ اچھا وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، بتائیے۔ ہاں تو وہ بھی تفسیر کرتے ہیں۔ ہاں وہ تفسیر کرتے ہیں سینیچر کے دن۔ ہاں تو انہوں نے 89 مسجدوں کی لسٹ بنا کے بھیجی تھی مجھے موبائل نمبر کے ساتھ کہ یہ اتنی مسجدوں میں علماء دیوبند تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا۔ اس پر میں نے کہا کہ پورے ہندوستان سے نہیں، پوری دنیا میں اگر بریلوی علماء صرف 100 عالم نکال دیں جو تفسیر کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ہندوستان کی بات نہیں، میں کہ ایک شہر بھوپال میں علماء دیوبند 89 مسجدوں میں کر رہے ہیں، تو ہندوستان بھر میں کتنی جگہ کر رہے ہوں گے؟ میں نے آئیڈیا سے بتایا، میں کہ کم بیش 5000 یا 10,000 کے بیچ میں علماء دیوبند تفسیر کر رہے ہوں گے پورے ہندوستان میں۔ جب جی بھوپال صحیح۔ میں 89 مسجدوں میں کر رہے ہیں تو پورے ہندوستان میں تو لگ بھگ 5000 سے 10,000 کے بیچ میں ہو سکتے ہیں آرام سے۔ جی صحیح صحیح۔ پھر میں نے بریلوی لوگوں کے بھی نام بتائے، میں کہ بریلوی لوگوں میں جنہوں نے تفسیر کی ہے ان میں ایک حضرت میرا غازی ربانی صاحب تھے جو باندھا کے تھے، جی غالباً وہ قاری صدیق صاحب کے بھی رشتہ داروں میں ہی ہیں، اچھا اچھا۔ ایسا سنا تھا، ان کے رشتہ داروں میں بھی آتے تھے۔ ایک وہ تفسیر کرنے والے تھے، ان میں انتقال ہو گیا، اور ایک تفسیر کرنے والے ان میں تھے یہ مولانا مجاہد حسین، الہ آباد سے آتے تھے، دارالعلوم غریب نواز میں پڑھاتے ہیں وہ۔ اب میں نے کہ حال یہ تھا بریلویوں میں کہ کانپور جیسا شہر جہاں 70 لاکھ کی آبادی ہے، 60 لاکھ کی آبادی ہے، اور بریلوی زیادہ ہے، کانپور میں 70% کم بیش بریلوی ہیں، دیوبند والے بھی اب ہو گئے کافی، لیکن بریلوی زیادہ ہے ابھی بھی۔ اچھا لیکن اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود کانپور کا یہ حال ہے کہ کانپور کے لوگ 200 کلومیٹر دور سے ایک اپنے عالم کو تفسیر کے لیے بلا رہے ہیں کانپور میں۔ اللہ۔ یہ عالم ہے ان کے تفسیر کا، اتنا کم علم ہے کہ 200 کلومیٹر دور سے وہ مولانا مجاہد حسین صاحب آتے تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہے مولانا مجاہد حسین صاحب سے۔ تو میں نے کہا ایک بار میرا پروگرام ہوا الہ آباد میں، کئی پروگرام ہوئے، تو ایک بار غوثیہ مسجد میں پروگرام تھا ہمارا ساتھ میں، تو میں نے ایک بار پوچھا، میں کہ صاحب کتنے پارے ہو گئے، کتنی تفسیر ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ 100 پارے کی تفسیر کی، پھر میں نے جانا بند کر دیا کہ 200 کلومیٹر سے دور جانا اور پھر بچوں کو پڑھانا دارالعلوم میں آ کے غریب نواز میں، وہ بھی تفسیر 100 پارے کی کر کے بعد میں آنا جانا بند کر دیا۔ یہ حال ہے کانپور میں۔ یہ جذبہ بھی قابل تحسین ہے کہ وہ اتنے دور سے بلا تو رہے ہیں،
ہاں جذبہ تو قابل تحسین ہے مگر جذبہ قابل تحسین ہے ہاں یہ، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہاں خود 70% ان کے ہونے کے باوجود کوئی ایسا قابل آدمی نہیں ہے جو وہاں تفسیر بیان کر سکے. ہاں یہی تو تعجب کی بات ہے. تو بہت قابل افسوس بات یہ ہے، لیکن قابل تحسین ہے یہ جذبہ کہ اتنے دور سے بلا رہے ہیں، کچھ لوگ بھی بلا رہے ہیں تو کم از کم بلا کر ہاں رہے ہیں. یہ ان کا جذبہ تو قابل تحسین تھا، لیکن وہ انہوں نے آنا ہی بند کر دیا 100 پارے کے بعد، کیونکہ مجھے انہوں نے دیکھا کہ دشواریاں زیادہ ہیں، اتنے دور جانا آنا، ہاں اور لوگوں کی دلچسپی ہاں کم، سننے والوں کی، سامعین کی، ہاں بے شک بے شک بے شک. انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا. ہاں بے شک بے شک. پھر میں نے ایسے بتایا میں کہ پورے راجستھان میں ایک بھی بریلوی عالم نے تفسیر بیان نہیں کی ابھی موجودہ وقت میں. جی پورے راجستھان میں تو جاتا رہتا ہوں راجستھان، اور پورے مدھیہ پردیش کا بھی. اصل تو بات یہ ہے کہ این سعادت بزور و بازو نیس تانا بخشت خدائے خدائے بخشت. بخشندہ تعالی بخش خدائے بخشندہ، صحیح. اور پورے مدھیہ پردیش میں بھی شاید میری نظر میں تو ایک بھی بریلوی عالم نہیں ہے ابھی پورے مدھیہ پردیش میں تفسیر بیان کرتا ہوں. ان کو تو گالی بکنے سے فرصت نہیں ہے. سوائے گالی بکنا، یہ کافر، وہ حرام، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے نا. ہاں ان کا محبوب مسئلہ یہ ہے کہ ان 4 کے بارے میں کیا کہتے ہو تم، جب بھی بات ہوگی کہ 4 کے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہو. ارے بھائی کون سے 4 ہیں؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کو گالی بکنا کار ثواب ہے. اب وہ پرسوں میں پاس فون آیا کہ بنارس سے آتے لیتے ہیں کہنے لگے یہ نانسی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے. میں کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے. بس وہی بات تحریر الناس کی مجھے معلوم ہوگی کہ تحریر الناس پہ اعتراض کر رہا ہوگا. ارے میں نے کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر، پھر یہ کہا بالفرض، پھر یہ کہا تسلیم کر لو، 3 شرطیہ لفظ ہے اس میں. اگر بالفرض تسلیم کر لو کہ بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پیدا ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی آئے گا، میں کہ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے، یہ مانا جائے گا کہ کوئی پیدا ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دے. جیسے کوئی پیدا ہو پھر کہے کہ میں نبی ہوں، جیسے غلام قادیانی نے دعویٰ کیا، اور بھی لوگوں نے دعوے کیے، بہت سے لوگوں نے کیے، مسلمہ کذاب نے کیا. تو میں نے کہا یہ مطلب ہے وہاں پر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی آئے گا. میں کہ تمام دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کہ پھر یہ قرآن کی آیت تو ہے. میں نے کہا وہ قرآن کی آیت ہے، وہ تو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر ایسا کیوں لکھا؟ میں کہ ارے میں کہ شرطیہ ہے، اگر بالفرض تسلیم کر لو، یہ تھوڑی کریں کہ کوئی نبی آئے گا. میں کہ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین، سب سے پہلے میں عبادت کرتا. تو یہاں بھی تو شرطی اللہ نے فرمایا کہ اگر، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی. ہاں تو کیسے لازم آئے گا اولاد ہے؟ ہاں بتا. ہاں وہ ایک اور آیت لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو اللہ جبل، آپ دیکھتے لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے رضا رضا ہو جاتا. صحیح. میں کہ وہ ایک انہوں نے تمثیل پیش کی ہے اور ایک شرطیہ لفظ بول کر کے بات کہی ہے. اس بات کو صاحب یہ بہت اچھالتے ہیں، وہ نادانی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس بارے میں اور آپ تھوڑا جواب ان کو مضبوط بتا دیں، تاکہ جو یہ تحریر الناس کے حوالے سے اور اس مسئلے میں یہ لوگ. نہیں، آپ نے بہت شاندار بات کہہ دی کہ وہ بالفرض بات ہے. اور آپ کی خاتمیت کو بتایا کہ اگر بالفرض کوئی آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد بھی کوئی اگر نبی آ سکتا ہو، آ جائے اگر، تو بھی آپ کی خاتمیت زمانی یا مکانی پر کوئی فرق نہیں پڑے. ہاں وہ تو شرطیہ ہے اگر بالفرض. کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ ختم نبوت ایک عہدہ ہے، اس عہدے پر آپ فائز ہیں. اس عہدے پر آپ فائز ہیں، چاہے آپ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتے اور بعد میں ابراہیم اور اسماعیل اور سب آتے رہتے تو بھی آپ خاتم النبیین ہوتے. آپ اگر ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آتے اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء آتے تو بھی آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. جی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، انبیاء سے. جی انبیاء کو، یعنی وہ ایک مجمع وہ تھا جس میں صرف انبیاء تھے. جی اور یعنی عالم ارواح میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے
ان سے یہ ہدایت ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں بتاؤ تمہارے زمانے میں اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو آ سکتے تھے آپ پہلے بھی، ہاں بے شک اللہ جو چاہتا ہو. اور آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک مجمع وہ تھا جس میں پوری انسانیت تھی، پوری انسانیت تھی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ایک مجمع وہ تھا جس میں پوری انسانیت تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کیوں تمہارا رب نہیں ہوں گا. اور ایک مجمع وہ تھا جس میں صرف انبیاء تھے، ان سے یہ عہد لیا تھا. اچھا ان سے یہ لیا گیا تھا من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم. ہاں صحیح بات ہے. ہاں وہ تو ایک تمثیل انہوں نے پیش کر کے بتائی تھی. اور میں نے کہا کہ وہ اتنی مشکل کتاب ہے، میں نے چیلنج رکھا اس پر 2 لاکھ روپے کا حضرت. جی میں نے یوٹیوب میں ڈالا تھا. میں نے کہا میرے پاس آب حیات ہے، تحذیر الناس تو یہاں نہیں ہے، میں کہ آب حیات میرے پاس ہے. میں کیا اردو میں لکھی ہوئی ہے. میں کیا کوئی بھی حیات 300 صفحات کی کتاب ہے. میں کیا کوئی بھی حیات بریلوی پوری دنیا میں سے جائے کہیں سے بھی جائے 150 صفحے خالی پڑھ کے سنا دے اور سمجھا دے اور 2 لاکھ روپے لے کے چلے جائے. نہیں سمجھا سکتا، وہ تو اتنی ہائی زبان کی کتاب ہے کہ وہ سمجھنا مشکل، پڑھنا مشکل ہے اس کا عام آدمیوں کے لیے. ایک کانپور کا کہہ رہا، وہ کانپور میں تھا ادھر سیتاپور بستی کا، کہنا میں آ رہا ہوں. تو میں کیا جاؤں؟ میں کیا پہلے دیکھ تو لو ذرا، 1-2-4 لائنیں تو سن لو کیا کیا مطلب ہے، یہی تو بتا دو اس کا. تو پھر نہیں آیا وہ نہیں آیا وہ. میں چیلنج ڈالا تھا تو میری ویڈیو دیکھ کے میں فون کیا کہ نا میں آ رہا ہوں. میں کیا جاؤ، میں نے تو چیلنج دے رکھا تھا 2 لاکھ روپے کا، خالی پڑھ کے جاؤ مطلب سمجھاؤ. اردو دار طبقہ بھی بیٹھے گا یہاں پر، تمہارے بھی عالم لیا 2-4 ہم بھی بٹھائیں گے، اور بات ریکارڈ ہوگی کہ صحیح پڑھ رہا ہو کہ غلط، اور مطلب صحیح بتا رہا ہو کہ غلط. صحیح. اس کی عبارتیں اردو کی اتنی کٹھن ہے کہ وہ پڑھنے میں ہی مشکل ہوتا ہے، سمجھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے اس کو. صحیح. تو اس میں یہ ہے آب حیات میں میں نے ایک بار پڑھا تھا، کسی مضمون میں آیا تھا واٹس ایپ میں، کہ حضرت قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نے آئینہ دیکھا اور چہرہ بنوا کے داڑھی بنوا کے آئینہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد اس کو اچھا سمجھا داڑھی کٹانے کے بعد، تو کہا کہ ایمان سے ختم ہو جائے گا. بالکل بالکل. بتاؤ کتنی بڑی بات. یہ عشق نبی کی اعلیٰ یعنی درجے کی بات ہے. ہاں عشق نبی کی اعلیٰ درجے کی بات ہے، اعلیٰ درجے کی بات. ایسی میں تو جب آپ مولانا قاسم نانوتوی حج کرنے کے لیے گئے تو مدینہ منورہ ننگے پیر گئے ہیں، جوتے پہن کر نہیں گئے. ہاں جوتے پہن کے نہیں گئے، جبکہ وہاں سنگلاخ زمین تھی اس زمانے میں. ہاں سنگلاخ زمین تھی، ایسی نہیں تھی جیسے آج کل پوری بالکل زرق برق ہے. وہاں روڈ بھی بنے ہوئے ہیں، بلڈنگیں بھی اعلیٰ قسم کی ہیں. وہاں ایسا نہیں تھا اس زمانے میں. ہاں ایسا نہیں تھا. ہاں سنگلاخ زمین. یہ تو روڈ اب بنے ہیں، ابھی 150 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ابھی 80 کے بعد ہوا ہے یہ سب. تو ہاں 1980 کے بعد. ہاں یہ میں نے سنا تھا کہ پیدل وہ ننگے پیر آپ تشریف لے گئے تھے. جی ہاں ننگے پیر. اور جو آپ نعت پڑھی ہے، نعت سنیے مولانا قاسم صاحب نے کہ بس میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ میں بس مدینے کے مور و مار مجھے کھائیں. ہاں ہاں وہیں پر رہنے لگ جاؤں، وہیں پر بس جاؤں. بالکل صحیح بات ہے. ارے صاحب وہ تو ایک سے ایک عاشق رسول پیدا ہوئے ہیں صاحب. بس یہ کہ ان میں ظاہر کرتے ہیں، میں کہ دیوبند والوں میں ظاہر نہیں کرتے، ان کے دل میں ہے وہ معاملہ. بریلوی لوگ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے ہوتی ہے تو وہاں ظاہر بھی کرتے ہیں. ظاہر بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جیسے ان کو تو دیکھا ہوا تھا آپ نے حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے استاد رہے. اور ان کا تو سنا تھا کہ وہ تو ان کے قلب کے اوپر ایک دم وہ الہام ہوتا تھا کچھ اللہ کی طرف سے نکات. جی 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 جی. تو وہ بتائیے نا آپ کو، جو قلب میں وہ ان کا قول تھا کہ جو پڑھاتے پڑھاتے ایک دم ان کے اوپر وحی طاری ہوتا تھا جب. ہاں وہ تو ایک عجیب انداز میں ان کا تو پڑھنے پڑھانے کا انداز ہی الگ تھا. وہ کہتے تھے کہ شیخ کشمیری اپنے والد کے بارے میں کہتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں شیخ کشمیری یہ کہتا ہے. اچھا. شیخ کشمیری یہ کہتا ہے کہ آج اگر ابن تیمیہ میرے درس میں آنا چاہیں گے تو میں ان کو اپنی درسگاہ میں جگہ نہیں دوں گا، وہاں بیٹھیں گے وہ. ایک معاملے میں ان کا اختلاف تھا، وہ دلائل کی بنیاد پر. وہ کہتے تھے ابن تیمیہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جب میں ان کی رفعت علمی کو دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے، لیکن ان کی رفعت علمی نظر نہیں آتی. یہ ایک جگہ ایک کہتے تھے انظر شاہ صاحب. ہاں شاہ صاحب یہ کہتے تھے،
لیکن جس معاملے میں وہ اپنے دلائل کی بنیاد پر مضبوط تھے تو کہتے تھے کہ اگر آج ابن تیمیہ میرے درس میں آ کر اس معاملے میں بیٹھنا چاہیں تو درس گاہ میں نہیں بیٹھنے دوں گا ان کو، وہاں جگہ میں نہیں ان کو۔ اتنا بھاری تھا یہ اندر شاہ صاحب کی زبانی میں نے خود سنا، اور وہ اس کو ایسا ٹوپی گرا دیتے تھے باقاعدہ یوں، میں ابن تیمیہ کی رفعت علمی کو دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے، اس میں وہ اندر شاہ صاحب ٹوپی گرا دیتے تھے۔ ہاں، لیکن ان کی رفعت علمی نظر نہیں آتی۔ اور جب اپنے دلائل پیش کرتے تو یہ کہتے اللہ، جی جی، عجیب عالم ہوتا تھا، ہم تو دیکھ نہیں پائے حضرت کو۔ ہم نے بھوپال بھی آئے ایک مرتبہ، بھوپال آئے تو یہاں ایک مجمع میں ان کا تعارف کرا رہے تھے ایک صاحب جو استاد العلماء ہیں اور ہم سب کے استاد ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، یہ تو انہوں نے مائک چھین لیا۔ اچھا، اور چھیننے کے بعد کہا کہ ارے تم کیا میرا تعارف کراؤ گے، میں ہی اپنا تعارف کراتا ہوں، اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک تقریر کی اور کہا کہ میں تو بھوپالی ہوں۔ اچھا، ہاں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بھوپال میں ہوئی تھی۔ اچھا، اللہ، پتہ ہے آپ کو؟ یہ نہیں معلوم تھا، آج ہی معلوم ہو رہا ہے آپ سے ابھی۔ اچھا، تو کہا کہ میں تو بھوپالی ہوں، میرے ابا کی شادی۔ پھر بتایا کہ کیسے بارات چلی، کہاں سے بارات آئی، بارات میں کون کون تھا، نکاح کہاں ہوا، کس نے پڑھایا، وہ سب انہوں نے سب تاریخ سنائی کہ میں تو بھوپالی ہوں۔ تم کہتے ہو اندر شاہ کشمیری ہے، اندر شاہ کشمیری تو اپنے باپ کی طرف منسوب ہے، لیکن میرا تو ننیال ہے، یہ میں تو اپنے گھر آیا ہوں۔ اوہو سبحان اللہ، حضرت علامہ اندر شاہ 1.5 گھنٹے تقریر کی، 1.5 گھنٹے تقریر کی، اور اس نے اپنا بھوپالی ہونا ثابت کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا علم! اور حدیث میں نکات بھی بہت بتاتے ہیں بہت بہت، ان کی نوادرات کشمیری دیکھیے آپ، ایک کتاب ہے نوادرات کشمیری۔ اچھا، اس میں کیا نکات؟ ایک آدھ 2-4؟ ارے وہ تو عجیب، ان کی تو کیا پوچھنا، ایسی فیض الباری ہے بخاری کی شرح علامہ کشمیری کی۔ ہاں، علامہ انور شاہ صاحب کی ہے، انور شاہ صاحب کی کشمیری 4 جلدوں میں ہے، 4 جلدوں میں، فیض الباری میرے پاس ہے وہ فیض الباری شرح بخاری، فیض الباری بھی ہے، نوادرات کشمیری بھی ہے میرے پاس۔ یہ کتنی جلدوں میں نوادرات کشمیری؟ ابھی ایک ہی جلد میں ہے، وہ دوسری جلد چھپ رہی ہے۔ اچھا، انہی کی وہ نکات جو بتائے حضرت نے۔ جی جی جی، تو وہ تو آپ کو تو ایسا لگتا ہوگا کہ محویت میں آپ کھو جاتے ہو صاحب، درس میں پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا۔ ہاں جی ہاں، کتنی دیر پڑھاتے تھے؟ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ وہ تو ان کا 4 گھنٹہ ہوتا تھا، پھر وہ اس کے بعد پھر مدرسے کا وقت ختم ہو گیا، وہ پڑھاتے رہتے تھے جب تک ان کا دل چاہتا تھا۔ اچھا، جب تک سمجھاتے رہتے، آگے کوئی گھنٹہ ہی نہیں تھا نا کسی کا، مطلب مدرسے کا ٹائم ختم۔ اوہ، اچھا، شیخ الحدیث وہی تھے لاسٹ شیخ الحدیث بڑے؟ جی جی، ہاں، علامہ اندر شاہ صاحب، میرے خیال سے ان کے بعد پھر اس درجے کا کوئی محدث نہیں ہوا۔ ہاں، اس درجے کا نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ تو شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ نہیں، یہ ایک الگ، ان کی حیثیت الگ ہے، یہ ان سے میں نے مسلسلات پڑھی ہے۔ اچھا، شیخ یونس جونپوری صاحب سے؟ شیخ زکریا صاحب سے بھی پڑھی ہے ایک مرتبہ، اور شیخ یونس صاحب سے بھی پڑھی۔ اچھا، ان کا کچھ الگ معاملہ تھا حدیث شریف میں؟ ان کے تو بہت ہی عجیب معاملہ تھا، مجذوب آدمی تھے، تو مجذوب آدمی شیخ یونس صاحب؟ جی ہاں۔ ہاں، ایک صاحب بتا دیں، وہ آپ کو یاد ہو تو تھوڑا آپ بتا دیں کہ نتوا میں ان کے کوئی شاگرد تھے شیخ یونس صاحب کے، ہاں، کوئی شاگرد ہے خاص، تو وہ کہہ رہے کہ اس سے کہا کہ اس حدیث نے تجھے 13 نقطے بتاؤنا ہے، مجھے 13 یا 14 نقطے ہیں، کہا کہ میں مگر تجھے ایک ہی بتاؤں گا، بس 12 نہیں بتاؤں گا۔ وہ ان کی اپنی حدیث میں بھی کوئی رائے الگ بھی ہوتی تھی، تو وہ اب تمام کی رائے ذکر کرتے تھے کہ اس میں فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، محقق دبانی یہ کہتے ہیں، فلاں کی رائے یہ ہے، اور عبد الزعید کی رائے یہ ہے۔ اچھا، اپنی رائے بھی ذکر کرتے تھے۔ اپنی رائے یہ سنا ہے کہ عرب سے کوئی جماعت ان سے حدیث شریف پڑھنے آئی تھی؟ کئی لوگ، کئی مرتبہ ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان سے سند حدیث حاصل کی، مجھے مسلسلات میں ان سے سند حاصل ہے۔ مسلسلات، ہاں بالکل، مسلسلات نبویہ جو ہیں۔ اچھا، مسلسلات پڑھانے میں وہ ماہر تھے، اول نمبر پہ تھے مسلسلات کیا، وہ تو حدیث میں، حدیث کے جیسا، وہ تو امیر المومنین فی الحدیث تھے، وہ تو اپنے وقت کے ہاں سلسلے تسلسل سے جو حدیث کا سلسلہ آیا۔ جی ہاں، اس کے ہاں سند بھی بڑی عالی تھی نا ان کی۔ جی، سند بہت عالی، یہی تو اسی کو لینے آئے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ جی ہاں، اور ایسا سنا تھا کہ عرب سے کوئی جماعت آئی تھی، وہ آپ کو معلوم ہوگا کنفرم؟ میں نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا ہو، تو عرب سے کئی مرتبہ، اور وہ خود بھی تقریباً ہر سال جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں کتنے لوگ ان سے سند حدیث اوائل پڑھ کر سند حاصل کرتے تھے، عرب والے۔
लो, यानी कई बार वहाँ सहारनपुर भी आए अरब से उलमा पढ़ने? हाँ जी, सहारनपुर भी है, कई बार आए? कई बार आए। तो क्या काफी दिन रुकते होंगे, 10-10 दिन 15 दिन तक? अब वो जितने दिन का उनका क़याम होता हो, बात अलग है। यानी उलमा आते थे, उलमा अरब? उलमा, जो उलमा आते थे तो मैं भी एक आध मरतबा मदीना मुनव्वरा गया तो वहाँ मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। ओहो। उनसे मुलाकात के लिए जब गया तो वो भी अवाइल पढ़ाकर सनद दे रहे थे हाँ उलमा को। उसमें अफगानिस्तान के और दूसरे मुल्कों के उलमा मौजूद थे, मैं भी था उसमें, जी जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। एक आपके शायद हमदर्स रहे होंगे, मुझे वो फोन किया था, वो बता रहे थे, वो भी अल्लामा अफजल शाह साहब की शागिर्द है, मौलाना अख्तर साहब है, इधर कटक उड़ीसा में। सालिहुज़्ज़मा है, सालिहुज़्ज़मा। हाँ सालिहुज़्ज़मा है, ये अख्तर साहब है, ये इधर भी आते हैं इंदौर में तकरीर करने, कभी कभार भोपाल में भी आते हैं, ये इंदौर में है ना। अकीक साहब आते हैं, अकीक उर रहमान। हाँ हाँ कोई है, वो बता रहे थे कि हम भी उनके शागिर्द हैं, कटक में है उड़ीसा में। अच्छा, शायद सालिहुज़्ज़मा है कटकी मेरे साथी। हाँ तो वही है, तो वो कह रहे थे कि हजरत वो तो अंदर शाह साहब तो फाजिल बरेली की नाज शरीफ भी सुनते थे और उसमें वजदा जाता था उनको। वो तो आशिक रसूल थे, तो अब उनको क्या नहीं आएगा। जो भी अच्छी बात कहेगा तो इश्क नबी की बात करेगा तो वजह तो आएगा ही आएगा। वो बता रहे थे कि लम्यात नजीरों का ये सुनते थे, उसमें उनको वजदा जाता था हजरत अंदर शाह साहब को। जी जी जी। तो ये लोग क्या है कि ये लोग इश्क रसूल अभी इनको वाकिफ नहीं है, वाकिफ नहीं है, ये समझते हैं कि हम ही आशिक रसूल हैं। मैं ये कोई जाहिर में कोई बातिन में थोड़ी मतलब है कि तुम लोग गुस्ताख रसूल जिसको चाहते हो गुस्ताख रसूल करार देते हैं बिला वजह लोग। हजरत अल्लामा अंदर शाह साहब कितने बड़े आशिक रसूल थे, अल्लाह अकबर। और हजरत दो चार वो बता दिए 5-6 मिनट, ताकि आधा घंटा हो जाएगा तो उसको डलवा देंगे आराम से। अच्छा, अभी 8 मिनट है, अभी आधा घंटे में। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वो चैनल वाले सुनते हैं ना, काफी मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रेडियो पाकिस्तान से कुछ मुंतखब आयात की तफसीर बयान की, फिर उसको जो आयात बीच में रह गई थी उन सब की तकमील करके 8 जिल्दों में मारिफुल कुरान लिखी। हाँ हाँ मैंने खरीदी है, बड़ौदा से ली थी। हाँ, इसी तरह मौलाना अल्लामा इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मारिफुल कुरान के नाम से 8 जिल्दों में तफसीर लिखी है, बड़ी इल्मी तफसीर है, मेरे पास वो भी है। दोनों का नाम मारिफुल कुरान है, उसका नाम भी मारिफुल कुरान है, मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की। यही तो अवाम गलत फहमियां पड़ जाती है ना, कि मैं कहूंगा देखो तफसीर है की नाम से, लेकिन दोनों ने आलिमन अलग अलग लिखी है। हाँ, ये अवामी अंदाज की है, वो इल्मी अंदाज की है। अच्छा, इदरीस साहब की इल्मी अंदाज की है। जी हाँ, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हवा में लिखी है एक तफसीर, पता है आपको? हवा में जितना उन्होंने हवाई सफर किए हैं हवाई जहाज में, उस हवाई सफर में उन्होंने वो पूरी कुरान पाक की तफसीर लिखी है, आसान तर्जुमा कुरान के नाम से। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हवाई सफर में लिखी है तफसीर। ये तो आज पहली बार मालूम हुआ, हवाई सफर में। बताओ, मेरे पास घर में कुरान ऊपर से आया है तो बस इसको एक ऐसी भी तफसीर होनी चाहिए। यानी कुरान ऊपर से आसमान से आया तो आसमानी सफर में ही तफसीर लिखी, आसमान जमीन के दरमियान में सफर करते हुए लिखना चाहिए, तो उन्होंने लिखी है। वो लैपटॉप उनके पास रहता है, वो बस इतने घंटे का सफर है तो वो फालतू नहीं बैठते, उसमें लिखते हैं वो तफसीर। हम वो घर में है, हमारे आसान तर्जुमा कुरान है। हाँ, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है अभी। मुकम्मल हो गया ना 3 जिल्दों में। 3 जिल्दों में। एक तौज़ीहुल बयान भी तो हजरत की। तौज़ीहुल बयान अलग है जी, आसान तर्जुमा कुरान अलग है। अच्छा, ये हवाई जहाज में लिखी है, हवाई जहाज में। जी, हवाई जहाज में लिखी है। ये आज पहली बार मालूम हुई कि देखो ये है उलमाए देवबंद की खिदमत है। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयानुल कुरान इतनी इल्मी शानदार है कि यानी उसके जो बैनुल कौसैन है, वो बैनुल कौसैन में बहुत से मसाइल का हल है। कई किताबों की वरक़गर्दानी के बाद वो नई बात मालूम होती जो उनकी बैनुल कौसैन इबारत से मालूम हो जाती है। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है ना। हाँ, ये थानवी साहब के बारे में ऐसा जहर घोल रखा है मैं कि भैया उन्होंने इबारत बदलने का भी कह दिया था और रुजू भी कर लिया था, बार बार उसी बात को रटे पड़े रहते हैं कि ऐसा लिखा वैसा लिखा। मैं कि उन किताबों को कोई पढ़ता भी नहीं, ना कोई देवबंद वाले आलिम सुनाते भी नहीं। चलो तुम्हें नहीं मानना मत मानो, मत पढ़ो ही मत, उस किताब को मत पढ़ो। लेकिन वो देवबंद वाले भी नहीं पढ़ के सुनाते, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं सुनाते। वो तो एक बहस के दरमियान जो भी हजरत का कलम चला, और फिर जब इन्होंने एतराज किया तो ऐसा मैंने सुना है कि हजरत ने कहा ठीक है, अगर ये अल्फाज आ गए तो बदल दिया जाए मिसाल में। ऐसा मैंने सुना था हजरत तहकी इस बारे में।
ہاں تو وہ تو ہر بھی علم آدمی یہ کہتا ہے کہ کہیں اگر بات میرے بات کے خلاف کہیں ثابت ہو جائے تو وہی میرا مطلب ہے. امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں. ہاں وہ بھی ایسے کشمیر سے میرے پاس فون آیا, وہ بھی ایسی تھا پہلے بہت زبردست بریلوی قسم کا. تو میں نے کہا دیکھو وہ کہہ رہے حزب الایمان نے ایسا لکھا ویسا لکھا ہے, وہ سب یہی باتیں جو رٹا رکھی ہیں. میں کیا اس کو ایسے سمجھ لو کہ میں نے کیا اچھا ہے بتاؤ میرے اوپر آپ فتویٰ لگانا. میں نے اس سے ایسے ہی کچھ کہا, میں جو کہہ رہا ہوں سنا. میں نے کہا حزب الایمان کی جیسے عبارت ہے, آپ بھائی ظاہر میں غلط ہو تمہیں نظر آ رہی ہو, لیکن ان کا باطن تو نہیں تھا نا, انکار کر رہا ہے کہ میرا ایسا کوئی ہے نہیں, ارادہ ہی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جو قائل جو اس کا مطلب بتائے وہی صحیح ہوتا ہے. دوسرا آدمی تو اگر کوئی مطلب نکالے گا تو توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل ہوگی. ہاں توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل, بالکل صحیح بات. تو میں نے اس کشمیری سے کہا, میں کہ اچھا دیکھو میرا یہ بات سنو پہلے. میں نے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ساری کائنات کو علی نے پیدا کیا ہے, میں کہ سننا سارے فرشتوں کو علی نے پیدا کیا ہے اور علی کے حکم سے ہی موت آتی ہے, تو وہ تو ایک دم چوکے گا آدمی, کہنا ایسا تو کفر ہو جائے گا. میں کہ لگاؤ فتویٰ لگاؤ, میں اوپر میں نے ایسا کہتا بھی, میں کہ لگاؤ اب تو. کہنا صاحب یہ تو کافر ہو جائے گا. میں نے کیا صحیح بات ہے, اگر تم مجھے کافر کہو گے تو میں منع نہیں کروں گا کہ تم نے مجھے کافر کیوں کہا, کیونکہ عام طور سے عوام آدمی یہی سمجھے گی کہ حضرت علی کی نیت سے کہہ رہا ہے. میں کہ مگر میں نے یہاں نیت کر لی کہ قرآن میں اللہ کی صفت ہے, وہ العلی العظیم, اللہ علی ہے عظیم ہے. میں نے کہ میں دل میں یہ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے پیدا کیا, علی نے پیدا کیا, علی اللہ کا نام ہے. لیکن آپ جو مجھے کافر کہو گے تو میں اس فتوے کا بھی انکار نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا جو انہوں نے فتویٰ دیا مفتی عبدالغفار عبدالرحیم صاحب نے, وہ بھی صحیح دیا ہے کہ عوام اگر اس سے منتشر ہو جائے گی, ذہن منتشر ہو جائیں گے. میں کہ وہ بھی حق پہ اور میں بھی حق پہ ہوں کہ میں نے اس نیت سے کہا ہی نہیں حضرت علی کی نیت سے. تو میں کہ اگر فاضل بریلوی نے جو دیا تو ہم بھی اس کا انکار نہیں کر رہے, ٹھیک ہے وہ بھی حق پہ ہے, مگر تھانوی صاحب بھی حق پہ تھے, وہ کہہ رہا میری ایسی کوئی نیت ہی نہیں ہے یہاں پر. تو میں نے یہ جواب دیا حضرت. مفتی سعید صاحب پالنپوری نے ہدایت القرآن کے نام سے بہت شاندار عوام کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے بہت شاندار انداز میں تفسیر لکھی ہے. کون سی؟ ہدایت القرآن. ہاں وہ ان کا سنا مشہور ہے, بہت اچھی ہے. اس میں بس یہ چند آیات لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس میں 4 باتیں سمجھنے کی ہیں, 1 2 3 4 ختم. اس میں 2 باتیں جاننے کی ہیں, اس میں 6 باتیں سمجھنے کی ہیں, 4 سمجھنے کی, 3 سمجھنے کی. وہ بہت ہی خلاصے کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے. بہت اچھی کتاب ہے. اچھا ایک ان کی بکھرے موتی ہے, وہ تو میں نے دیکھی تھی. بکھرے موتی تو ان کی ہے, ان کی یونس صاحب کی ہے. اچھا اسی میں ایک حدیث پڑھی تھی, اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں بتایا, ضعیف. بہت کتابیں. سور الانسان و طہور کے انسان کا جھوٹا پاک ہے, یا سور المومن و شفا, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. یہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, یہ تو حدیث من غلط ہے. اچھا اس کو یعنی صحیح نہیں مانا گیا. جی ہاں. اور سور الانسان طاہر یہ فقہ کی عبارت ہے, یہ حدیث نہیں. اچھا فقہ کی عبارت ہے یہ, قدوری کی عبارت ہے. ہاں یہ فقہ کی عبارت ہے. اور اس بارے میں اور کنفرم کرنا ہے تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ خلجان یہ ہے کہ فاضل بریلوی صاحب نے ایک وہ یہ کمزور روایتوں سے ثابت کیا ہے کہ قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے. تو وہ یہ ایک روایت یہ لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کے دفن کے بعد دعا کی کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوا جی تو ان کے دفن میں آپ خود تشریف لے گا, اور اتنے فرشتے آئے تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. آپ نے فرمایا احتز لہ عرش الرحمن, ان کے انتقال پر تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا. لیکن جب ان کو دفن کیا تو آپ نے فرمایا زخمۃ القبر سے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ دفن کے بعد کہ سلوا لہ التثبیت فانہ الان یسأل, مشکات میں ہے کہ ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, اس لیے کہ اب ان سے سوال کیا جائے گا. یہ تو ہوتا ہے, سوال جواب تو ہوتے ہیں قبر میں. اچھا جنہوں نے اس کو اس عبارت سے جو آپ بتائیں, اس روایت سے انہوں نے شیطان کا نا ثابت کیا ہے, کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول یہ کیوں فرماتے صحابہ کرام سے کہ دعا کرو ثابت قدمی کی. نہیں, وہ تو آدمی کی زندگی کے اعتبار سے جواب دے پاتا ہے نہیں دے پاتا ہے بات کی بات ہے. فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے, ہاں فرشتے آتے ہیں, اگر اس کا وہ ایمانی زندگی گزاری ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے, ورنہ جواب نہیں دے پاتا, ہائے ہائے لا ادری کہتا ہے وہ تو نہیں. مطلب وہ روایت یوں ہے کہ ان کے لیے دعا کرو صحابہ کرام سے کہا. ہاں وہ کہا تھا نا سلوا لہ التثبیت, سلو کا جو امر کا صیغہ ہے جمع کا ہے, صحابہ سے فرمایا آپ نے کہ ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, فانہ الان یسأل,
اب ان سے سوال کیا جائے گا، فرشتے آ کر سوال کریں گے، شیطان نہیں، فرشتے آ کر سوال کریں گے۔ ہاں یہ انہوں نے کیا ثابت کر دیا کہ دیکھو شیطان نہیں آتا تو اللہ کے رسول ایسا کیوں فرماتے صحابہ کرام سے؟ غلط سمجھا انہوں نے۔ ہاں وہ داخل شیطان کو کر دیا۔ کمزور روایتوں میں کہیں ذکر بھی ہوگا یا کیا معلوم، اللہ نے ان کو دماغ تو بہت دیا تھا، فلسفہ منطق میں ماہر تھے، اور وہ اس دماغ سے وہ کدھر سے کدھر لے آتے تھے بات کو۔ تو میں نے کیا کہ بھائی وہ تو صحیح بات ہے، ایسی روایت ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ قبر میں شیطان آتا ہے۔ میں کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکان جی۔ اور حضرت یہاں تک کہ 80-90% عوام بریلوی کا نہیں بلکہ 95% بریلوی کا یہ عقیدہ نہیں، لیکن وہ ماننے پڑی ہے کہ یار مانو یہ جیسا یہ عالم منواتے نا زبردستی ان کو، لیکن عوام کو ابھی کنفرم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں عقائد کے خلاف جو ہمیں نہیں معلوم، بعد میں معلوم ہوتی ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جی صحیح۔ یہاں تک کہ علماء تک، ایک ممبئی میں علماء ہیں، مولانا سراج نام ہے ان کا، سراج چشتی، ہمارے ساتھی نے بات کی یہیں سے، تو کہنا صاحب قبر میں، کہنا کس نے کہہ دیا قبر میں شیطان آتا ہے؟ قبر میں کوئی کام ہی نہیں ہے شیطان کا۔ تو وہ جبکہ فاضل بھائی کا پکا ماننے والا عالم ہے، جبکہ وہ یعنی موت آنے سے پہلے تک بہکاتا ہے، موت آنے کے بعد بہکانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ ارے ایک اور جو فاضل بھائی کے بیٹے کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خلیفت تو نہیں ہونے، خیر عمر زیادہ نہیں، 65 سال ہے، وہیں شیر گڑھ کے رہنے والے ہیں، بریلی میں ہی رہتے ہیں آج کل لیچی باغ میں۔ تو ان مفتی صاحب سے سوال کروا تو وہ بھی یہی کہہ رہا کہ نہیں قبر میں کیا، وہ شیطان کیا کرے گا مطلب آ کے قبر میں۔ ہاں صحیح ہے، وہ تو بہکانے کا وقت تو موت سے پہلے تھا، موت تو آ چکی ہے۔ ان کے طبقے کے عالموں کو یہی خبر نہیں کہ ہمارے فاضل بریلوی نے کیا کیا لکھا، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ انکار کر رہے ہیں ان کی بات سے۔ لیکن جب کوئی بتا رہے حضرت، یہ تو حضرت فاضل بریلوی نے پوری کتاب لکھی ہے اذان الاجر فی اذان القبر، کے قبر میں شیطان داخل ہوتا ہے بہکاتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے اپنے پہلے قول سے پڑھ جاتے ہیں کہ نہیں جب انہوں نے لکھا ہے تو پھر آتا ہے ہٹ والا۔ نہیں پھر انہیں کیا ہے روزی روٹی دکھنے لگتی ہے بکرے مرغے کے، اگر ہم نے اسی پہ ہم قائم رہیں گے تو ہمارے بکرے مرغے چلے جائیں گے، تو پھر وہ اس پر واپس ہو جاتے ہیں اپنے دوسرے قول، پہلے قول سے رجوع کر لیں گے کہ نہیں جو ہم نے کہا تھا وہ غلط ہے، حضرت کا قول صحیح ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے کھانے۔ ارے ایک امام ہے کوٹا میں، وہ لاڑپورا میں امامت کرتا، اس سے جب پوچھا گیا تو کہنا نہیں ایسا تو کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بس زندگی تک کا معاملہ ہے۔ پھر بعد میں جب دوبارہ اس کو فون کیا گیا، ارے تو وہ فاضل بریلوی کی کتاب کا حوالے کہ نہیں صاحب وہ تو آتا ہے قبر میں آتا ہے۔ یعنی پہلے تو تم کیسے عالم بن گئے کہ انہوں نے کتابوں میں کیا پڑھا ہے کہ عالم بننے کے بعد ہی تمہیں نہیں معلوم کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ وہ صرف فاضل بریلوی کی وجہ سے تم واپس پڑھ جاتے کہ نہیں قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے۔ تو یہی بتا دیں کہ یہ روایت اس طرح سے ہے جو مشکا شریف میں بھی آپ نے پڑھ کے بتائی کہ ان سے سوال ہوگا۔ باب اثبات عذاب القبر، قبر کے اندر ہے یہ روایت۔ اچھا مشکا شریف میں ہے؟ مشکا شریف میں، ہاں تو اس میں شیطان کا کہیں بھی وہ نہیں ہے معاملہ، نہیں ہے۔ اور ایک یہ اور بتاتے ہیں اور کنفرم کر دوں 2 منٹ میں تک ہو جائے گا، کنفرم بات ڈل جائے گی کہ ایک بار اللہ کے رسول نے دفن فرمایا، وہ کسی صحابی کو دفن کیا، اور معاذ بن جبل ہے خالد رضی اللہ عنہ، اور دفن کے بعد بلند آواز میں اللہ اکبر فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے بلند آواز میں اللہ اکبر فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ان کی قبر تنگ ہو رہی تھی، ایسا واقع ہے شاید قبر کا۔ کہا جب میں نے بلند آواز، جبل نہیں ہے، معاذ بن جبل تو یمن کے گورنر تھے، اور آپ کی زندگی میں وہ گئے تھے جی، اور ان کو نصیحتیں بھی کی تھیں آپ نے کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے، کیا کرو گے، ان کا انتقال کی بات نہیں ہے۔ اچھا کسی اور کی ہے؟ سعد بن معاذ ہیں، سعد بن معاذ ہیں، معاذ بن جبل نہیں۔ ہاں ان کے دفن کے بعد اللہ اکبر فرمایا تھا آپ نے؟ میں نے دیکھی نا، ان کی قبر دیکھی نا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ ہاں تو صحابہ نے سعید خدری رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس میں ان کی قبر ہے، جنت البقیع میں۔ ہاں تو وہ جب اللہ کے اللہ اکبر فرمایا تو صحابہ نے رسول آج اللہ اکبر کیوں فرمایا بلند آواز میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قبر تنگ ہو رہی تھی، ایسا کچھ ذکر ہے قبر تنگ ہو رہی تھی؟ نہیں، قبر نے بھیچا ان کو، قبر نے بھیچا، ہاں بھیچا، ضغطۃ القبر جو ہے، ہاں قبر کا دبانا، تو دبانا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ایسا جیسے چور کو دباتے ہیں اپن، ہاں وہ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، ایک محبوب کو دباتے ہیں، ہاں تو وہ یہ قبر نے ان کو ایسے دبایا جیسے محبوب کو دباتے ہیں۔ اچھا یہ ذکر ہے جی۔ تو انہوں نے کیا ہے فاضل بریلوی نے وہ دلیل بنا کے کہ دیکھو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ اکبر جب حضور نے فرمایا تو قبر کشادہ ہو گئی، نہیں ایسا نہیں، تو کہا کہ اذان دیں گے پوری تو اس سے اتنے فائدے ہوں گے کہ اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے روایت میں، اگر ایسا ہوتا تو آپ کو کہتے کہ تم ثابت قدمی کی دعا کرو، آپ کے اللہ اوپر سے ہو جاتا سب کام۔
ہاں بتائیے بتائیے. ہاں اور پھر پوری اذان آپ ہی دے دیتے، کہا کو آپ نے ایک اللہ اکبر اکیلا کہا. ہاں بتائیے بتائیے یہ کیسی کیسی انہوں نے بکواس ہے، اپنی طرف سے جوڑنا ہے. وہ دماغ سے چلتے تھے حضرت صاحب، دماغ سے کہیں لا دیتے تھے بات کو. ایک میں نے جمعے کی اذان کا مسئلہ بھی میں نے سمجھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قبر اندر دینا یہ منع ہے، خلاف سنت ہے، اور باہر دینا چاہیے، مسجد کے باہر اذان دینا چاہیے، اندر مکروہ ہے. میں کہ بے شک صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں، دیوبند والے بھی مانتے ہیں، ندوے والے بھی مانتے ہیں کہ اذان اندر دینا مکروہ ہے. میں کہ وہ کون سی اذان ہے؟ میں کہ وہ 5 ٹائم کی اذان کے لیے وہ مسئلہ ہے کہ اذان اندر دینا مکروہ ہے. میں کہ ایسے سب مانتے ہیں. میں کہ اس مسئلے کو لا کے فٹ کر دیا انہوں نے جمعے کی اذان کے اوپر کہ جمعے کی اذان اعلام للحاضرین کے لیے ہوتی ہے. یہ جو جمعے کی اذان ہوتی ہے اعلام للحاضرین کے لیے ہوتی ہے کہ حاضر لوگ اب توجہ سے خطبہ سنیں. اور جو اذان ہوتی ہے وہ نمازوں کے لیے، وہ اعلام للغائبین کے لیے ہوتی ہے، اطلاع کرنے کے لیے بھائی آ جاؤ اپنا کام چھوڑو، آ جاؤ مسجد، آ جاؤ جماعت کا وقت ہونے والا. پہلی اذان اعلان للغائبین ہے، دوسری اذان اعلان للحاضرین ہے. جی ہاں تو انہوں نے کیا ہے اس کو بھی، دوسری والی اندر ہوتی ہے، پہلی والی باہر ہوتی ہے. ہاں انہوں نے اس کو بھی اس میں داخل کر دیا کہ نہیں اذان اندر دینا مکروہ ہے، باہر دو کہ عوام آئے گی پڑھنے نماز. ان کے باپ کا دین تھوڑی ہے جو چاہیں جہاں جس کو چاہیں کہتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ اندر ہے یہ باہر ہے. تو اس پر میں نے نکتہ نکالا، میں نے کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب دوسری اذان باہر دو گے اور اس مقصد سے کہ لوگ آئیں گے سن کے اذان آئیں گے، میں کہ اب کسے بلا رہا ہوں؟ جب جمعے کی اذان کے وہ خطبے کے اوپر وہ ممبر پر امام بیٹھ گیا ہے خطبے کے لیے، اب کسے نماز پڑھنے کے لیے بلا رہا ہوں اس وقت؟ جی اور میں کہ یہی مانتے ہو کہ نہیں یہ اذان وہ ہے بلاوا ہے، تو میں کہ یہ پہلی اذان کیا تھی جو آدھا گھنٹہ پہلے ہو گئی، یہ کیا تھی؟ تو میں بھی ان کو پکڑتا ہوں طرح طرح سے، کیونکہ ہم بھی تو آپ کی شاگرد ہیں نا. وہ آپ نے 30 سال پہلے جو بتایا تھا نا، شاید 35 سن 92 میں، سن 92 میں ہی تو پڑھتے تھے حضرت ہم. ہاں جی جی آج سے 32 وہ آپ کی بات آج بھی ہمیں یاد ہے، 35 سال ہوا قریب قریب کہ وہ جو 3 صحابہ جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی، ہلال ابن امیہ. تو آپ نے شارٹ کٹ میں بتا دیا کہ مکہ یاد رکھو، تو مکہ سے تینوں صحابہ کے نام یاد ہے، کہیں گے میم سے مرارہ بن ربی، کعب سے کعب بن مالک، اور ہے سے ہلال ابن امیہ. یہ جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تینوں. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ہاں 3 صحابہ رہ گئے تھے جنگ. آپ کو ماشاءاللہ خوب یاد ہے وہ نقطہ، ہمارا 32 سال پرانا. ہاں میں بھی ابھی تک یاد ہے الحمدللہ. ایک بار وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کنفرم ہو جائے بات کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سنے فرمایا کہ یہ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو میں اس دلیل میں کہتا ہوں یہ بات کہ میں کہ دیکھو اگر کافر ہوگا تو قرآن کا حافظ نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، غالی درجے کا شیعہ نہیں ہوتا. میں کہ جب گستاخ صحابہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا تو گستاخ رسول کیسے ہو جائے گا؟ میں کہ دیوبند والوں میں لاکھوں حافظ ہیں، لاکھوں قاری ہیں. تو اس کی دلیل میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ گستاخ نہیں ہے بلکہ عاشق رسول ہے یہ لوگ. ہاں ہاں عاشق رسول ہے. تو میں نے کہا وہ تو صحیح حدیث ہے، حلق کے نیچے نہیں اترے گا. میں نے کہا ان کے تو حلق کے نیچے ہے، قرآن سینے میں محفوظ ہے دیوبند والوں کے. جی بالکل صحیح. اور پکے حافظ ہوتے ہیں. خود بریلوی بھی مانتے ہیں کہ یار دیوبند والوں کو یاد اچھا ہوتا ہے، پڑھتے بہت اچھا ہے قرآن. صحیح صحیح. بریلوی بھی اس بات کو مان رہے ہیں آج. ہاں نہیں وہ ہم بھی ایک مرتبہ کسی بریلوی علاقے کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے گئے تو وہ ایک پکا بریلوی، وہ اچھا ایک ہی مسجد تھی وہ پوری بستی میں. تو میرے پیچھے وہ تراویح پڑھتا تھا اور ایک بڑا بریلوی تھا وہ. لیکن جب میں نکلتا وہاں سے گزرتا اس کی دکان کے پاس سے تو نیچے اتر جاتا اور فوراً مجھے سلام کرتا اور کوشش کرتا کہ میں اس کی دکان پر بیٹھ جاؤں. میں ایک آدھ مرتبہ گیا بھی اس کی دکان پر. وہ اس کا کہنا تھا کہ صاحب میں نے بہت قرآن سنا لوگوں کا، لیکن جیسا آپ یہاں سناتے ہیں ایسا قرآن تو ہم نے نہیں سنا. ہاں یہ بات تو یہ بھی مان رہے ہیں الحمدللہ. ان میں کیا قاری بہت کم ہے حضرت. گنتی کے ہے کہ احمد جمال صاحب ہیں، وہ گھوسی میں ہیں، وہ اچھے قاری ہیں 1 نمبر کے. ایک قاری جمشید ہیں، مراد آباد جامعہ نعیمیہ پڑھاتے، میری ملاقات یہ یعنی گنتی کے قاری ہیں. میں کہ دیوبند والوں میں تو انگنت قاری ہیں، انگنت قاری ہیں، انگنت حافظ ہیں. قاری اشرا بہت ہیں، سبا والے تو ہیں، اشرا والے تک ہیں، اشرا والے بھی. بتائیے تو حضرت یہ اور مفہوم بتا دیں، پھر میں ڈال دیتا ہوں اس کو کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یہ کس قوم کے بارے میں فرمایا تھا؟ اور وہ تو مرجیہ اور کرامیہ جو ہے معتزلہ، وہ جو گمراہ فرقے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں. ان لوگوں کے بارے میں ہیں جی، ان لوگوں کے بارے میں. تو یہ فٹ کرنے لا یجاوز تراقیہم کے الفاظ آتے ہیں مشکات میں روایت. کیا روایت ہے پوری؟ ہاں پڑھ. لا یجاوز تراقیہم وہم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا.
हाँ हलक के नीचे उतरेगा। ये बचने के लिए सोचते हैं, जब मैं दलील देता हूँ ना मैं कि जब तुम मानते हो काफिर हाफिज नहीं हो सकता, देवबंद वाले क्यों लाखों, तो कहते नहीं वो हुजूर ने फरमाया था कि वो कुरान पढ़ेंगे हलक के नीचे नहीं उतरेगा। ये मुर्जिया जो गुमराह फिरके हैं उन लोगों के बारे में आप बताओ ये कहाँ ये बचने के लिए हजरत बचना चाहते हैं, लेकिन मैं पकड़ता रहता हूँ उनको तरह तरह से। सिनफान मिन उम्मती लैसा लहुम नसीबुन फिल इस्लाम, ये भी है मिशकात में कि दो फिरके वो हैं उम्मत के अंदर जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ओहो हो, कुरान पढ़ रहे होंगे लेकिन कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतर रहा होगा। ये वही है, ये वही मुतजिला और वो मुर्जिया फिरके के बारे में है। जी। और ये कम देवबंद वालों पे फिट कर देते हैं गुस्से में, ये अदावत में जलन में हसद में करते हैं हजरत। तो ये मैं बता दूंगा कि ये है रिवायत, और ये कहाँ लाके फिट करते हैं ये लोग हैं। तो ये मैं डलवा देता हूँ इसको चैनल पे कि उस्तादुल उलमा मुफस्सिर कुरान मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती रईस अहमद खान साहब ने ये तफसीली बयान दिया। और एक बात और ये आप लास्ट फाइनल कर दें कि सारे देवबंद नज़्व वालों का यही अकीदा है कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी बिल्कुल, सबका अकीदा है ना, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हाँ कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप आखिरी नबी हैं। और मैं क्या जो इस अकीदे के खिलाफ हो, जो ये मानता है कि अल्लाह के रसूल का कोई नबी आएगा, मैं क्या काफिर है? वो तो समझते ही नहीं। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुत्तकियों की सिफात बयान फरमाई, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। यहाँ युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक को तो कहा है कि मुत्तकी बोलोगे जो आप पर जो नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं, और आपसे पहले जो तौरात और इंजील वगैरह नाजिल हुई उस पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नबी आया होता तो ये कहते अल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व मा उन्ज़िला मिन बादिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, ये भी कहते हैं। लेकिन व मा उन्ज़िला मिन बादिक नहीं है। इससे पता लगा कि अब आपके पास कोई नबी आने वाला नहीं है। हाँ ये है कंफर्म बात है। ये क्या है बहुत चक्कर में डालते हैं। इंशाल्लाह वो हजरत पब्लिक को फायदा हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा फिर इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम।